الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 23ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 22ویں پارے کے آخر میں ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا جنہیں اللہ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ہدایت کے راہ پہ چلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین کرام نے حبیب نجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا کہ انبیاء علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء علیہ السلام کی اتباع کی تلقین کرے۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو سب اس پر تل پڑے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے ٹھہرایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آتا اس کا مذاق اڑاتے۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کے اہم مضامین یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن پاک میں مذکور ہوئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، لیل و نہار اور شمس و قمر۔ نمبر 3، کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان ہی ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے طویل تحقیق اور مغز ماری کے بعد ثابت کیا ہے کہ جوڑا جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایٹم بم جو کہ مادہ کے اجزاء میں سب سے چھوٹا جز وہ بھی 2 مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹون سے مرکب ہوتا ہے۔ یہ دونوں جز نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ سورہ یاسین کے علاوہ سورہ زاریات میں بھی اس علمی اور سائنسی تحقیق کی صدیوں پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی۔ فرمایا گیا، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد سورہ یاسین قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے معمول کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سور اسرافیل علیہ السلام کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اسے نفخہ فضا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بار کے سور سے حی و قیوم کے سوا سب کو موت آ جائے گی اور کوئی زیرو زندہ نہیں رہے گا۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نواز دیا جائے گا، جبکہ مجرم جو کہ دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث باس بادل موت کے حوالے سے، اس لیے اس کا اختتام بھی اس پر ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا، کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 23ویں پارے میں سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات مکی سورت ہے۔ اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ سب باندھنے والوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ صافات کے معنی سب باندھنے والے۔ سب باندھنے والوں سے مراد یا تو مجاہدین ہیں اور جو میدان جنگ میں سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا نمازی مراد ہیں یا فرشتے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ صافات ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت تسبیح تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا، وہ چوری چھپے
माला आला की खबरें सुनने की कोशिश करते हैं तो शिहाब साकिब शोला उनका ताकुब करता उन्हें मार भगाते हैं। सूरह साफात बास बादल मौत और हिसाब जजा के मसले से बहस करती है और बताती है बास बादल मौत के बारे में मुशरिकीन का मौक़िफ़ बड़ा अजीब है। वो इस अकीदे का मजाक उड़ाते हैं। ये बात उनकी समझ में नहीं आती कि हड्डियों के चूरा चूरा होने और खाक में मिल जाने के बाद इंसान दोबारा कैसे जिंदा होगा। जो काम उन्हें मुश्किल बल्कि नामुमकिन महसूस होता है वो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जब इसराफील अलैहिस्सलाम तीसरी बार सूर फूंकेंगे तो ये सब अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। फिर वो बड़ी हसरत और नदामत के साथ कहेंगे कि ये है आमाल की जज़ा का दिन जिसका हम मजाक उड़ाया करते थे। फिर उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। वहां आपस में झगड़ेंगे और एक दूसरे को अपनी गुमराही का मोरद इल्जाम ठहराएंगे। दोस्तियों की आपस की लान तान के अलावा ये सूरत जनतियों का आपस में मुकालमा भी हमको सुनाती है। जब उन्हें हर तरह की नेमतों से निहाल कर दिया जाएगा, वो इज्जत राहत के तख्त पे शहजादों से करोड़ों गुना ज्यादा खुश बैठे होंगे तो अपनी माजी को याद करेंगे। उनमें से एक कहेगा मेरा एक हम नशीन हुआ करता था जो मुझसे कहा करता था बड़ी अजीब बात है तुम आखिरत की जिंदगी पर ईमान रखते हो। भला ये कैसे मुमकिन है जब हम मरकर मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा, हमसे जिंदगी भर के अमाल के हिसाब लिया जाएगा, फिर किसी को जजा और किसी को सजा दी जाएगी। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। न जाने तुम क्यों ऐसी खिलाफ अकल बातों पर यकीन रखते हो। फिर वो अपने साथियों से पूछेगा क्या तुम उसे देखना चाहते हो। इतने में वो खुद झांक कर देखेगा तो अपने इस अकल परस्त और मुनकर आखिरत दोस्त को दोज़ख के दरमियान में जलता हुआ देखेगा तो उससे कहेगा अल्लाह की कसम तू तो मुझे भी हलाक कर चुका था। अगर मेरे परवरदिगार ने मेहरबानी ना की होती मैं भी उनमें से होता जो अजाब में हाजिर किए जाए। इसके बाद ये सूरत बाल अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाक़े बयान करती है। उनमें से पहला वाक़या शेखुल अंबिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, जिनकी कौम ने उन्हें झुटलाया तो झुटलाने वालों को गरक कर दिया गया। दूसरा वाक़या हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का है जो कि 2 मरलों में बयान हुआ। पहले मरले में उनकी दावत तौहीद का जिक्र है कि उन्होंने अपने वालिद और अपनी कौम को कैसे ईमान की दावत दी, कैसे उनके सालाना जश्न में शिरकत से माजूरी जाहिर की, कैसे उनके बुतों से 2 हाथ किए, मुशरिकों ने उन्हें जिंदा जलाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की और कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बचा लिया। दूसरे मरहले में ज़िबा वाला वाक़या मशहूर है। ये वाक़या सूरह साफात में बावजूद है कि कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, लेकिन ये वाक़या सूरह साफात के अलावा किसी दूसरी सूरत में इसका जिक्र नहीं। यूं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा की खातिर इब्तिलाओं आजमाइशों में गुजरी, लेकिन ये इब्तिलाओं सब इब्तिलाओं से ज्यादा गुदाज और जान गुसल था। आपको ख्वाब में बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया, आप तस्लीम और रजा का पैकर बनकर फौरन तैयार हो गए।